السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد، اور میں آپ کو خوشامد کہتا ہوں اپنے روزانہ کی پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں، جہاں پہ ہم جائزہ لیتے ہیں دن بھر میں رونما ہونے والے مغربی استعماریت، دہشت گردی اور منافقت کے واقعات کا۔ آج کی جو پہلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق غزہ سے، کہ آج جو صحافتی ذرائع ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں کہ آج غزہ کے اندر کم سے کم 13 افراد کو اسرائیلی فوج نے جہاں بحق کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس بات کی بھی تصدیق مل چکی ہے کہ غزہ میں جو جنگ بندی کا ایک بات کی جا رہی تھی اسرائیل کی جانب سے اور حماس کی جانب سے قطر کے اندر، اس کی دو ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک صبح کے وقت ہوتی ہے، ایک شام کے وقت ہوتی ہے، اور دونوں بے نتیجہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ چھوٹی خبریں آتی ہیں، جہاں پہ ہم نے سنا کہ بیت المقدس میں الاقصی مسجد کے جو کمپاؤنڈ ہے وہاں پہ اسرائیلی لوگ وہاں پہ گھس آئے، وہاں پہ انہوں نے اپنے گانے چلائے اور ناچ گانا کرا، ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ اسرائیلی پولیس موجود تھی۔ اب یہ بھی انکشاف کیا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کہ بنجمن نتن یاہو، جو کہ اب اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، وہ اب امریکہ میں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک ملاقات کر رہے ہیں، جہاں پہ اس بات کی وہ ڈسکشن کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کہ ہم آگے جا کے فیوچر میں کس طرح ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایران نے اپنے یہ جوہری تنصیبات کو دکھانے سے مسلسل منع کرتے رہے، تو اس بات کی ایک بنیاد ڈالی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کے دوبارہ سے حملہ کر سکتا ہے۔ آج کی جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق مغربی دہشت گردی سے ہے، کہ غزہ کے اندر ایک انتباہ جاری ہوتا ہے آج اقوام متحدہ کے جو چائلڈ ایجنسی ہے یونیسیف، جو کہ بچوں کی فلاح و امداد کے لیے کام کرتی ہے دنیا بھر میں، ان کی طرف سے ان کی ڈائریکٹر کیتھرین رسل کا ایک بیان آتا ہے، جس میں وہ یہ انتباہ دیتی ہیں کہ غزہ کے اندر ہزاروں چھوٹے شیرخواہ بچے ایسے ہیں جن کے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ ان کا دماغ آگے سے بن سکے، ان کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکے، اور ممکنہ طور پر ان کی آنے والے کچھ ہفتوں میں ایک بڑی تعداد میں چھوٹے بچوں کی اموات دیکھنے میں ہم جا رہے ہیں۔ آج کی جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق مغربی منافقت سے، کہ کل کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ایک خبر آپ کے سامنے پیش کری تھی کہ ایک 83 سالہ ایک نانی کو برطانیہ کے اندر، جو کہ عیسائی ہے، جو کہ فلسطین کے حق میں ایک نعرے بازی کر رہی تھی، اس نے ہاتھ میں اپنا ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا فلسطین کے حق میں، تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اب برطانیہ کے اندر یہ نیا قانون پاس ہوا ہے کہ یہ جو فلسطین ایکشن ایک ایکٹیوسٹ تنظیم ہے جو فلسطین کے لیے کام کرتی ہے برطانیہ کے اندر، ان کو اب دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اس 83 سالہ جو یہ بڑھیا عورت ہے، جو کہ انسانیت کے لیے لڑ رہی تھی وہاں پہ کھڑے ہوئے، اس کو اب اتنا ہی دہشت گرد تصور کیا جا رہا ہے برطانیہ کے اندر جتنا کہ کسی داعش کے کسی کارندے کو اٹھا کے وہ وہاں پہ پیش کریں۔ اس کے نتیجے میں آج جو لنڈن میٹ پولیس کے جو چیف ہیں وہ آتے ہیں اور اپنا بیان دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہے، اور اگر ہم نے یہ قانون پاس کر دیا تو فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ 18 سال کی ایک عورت ہو یا وہ 85 سال کی ایک عورت ہو، ہاں اگر وہ دہشت گرد ہے تو ہم اس کو اٹھائیں گے۔ تو اگر آپ کو اس میں ایک جھلک نظر آتی ہے مغربی منافقت کی، کہ کہاں اگر لفظوں پہ بات کی جائے، کہ اگر فلسطین کے لوگ وہاں پہ صرف اپنے لفظ استعمال کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں حق کے لیے لڑنے کے لیے، کوشش کر رہے ہیں کہ قتل عام کو روکنے کے لیے، تو ان کو دہشت گرد بنا کے ان کو اب جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جبکہ اب غزہ کے اندر جب وہاں پہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اسرائیل نے قتل عام کر دیا ہے، اس کے نتیجے میں برطانوی حکومت کی جانب سے ایک خاموشی طاری ہے، ان کی طرف سے کبھی کوئی برے الفاظ نہیں آتے، اور یہ ایک مغربی دہشت گردی اور مغربی استعماریت کی ایک مثال ہے۔ اسی سے منسلک اگلی جو میں آپ کے سامنے سرخی پیش کرنا چاہتا ہوں وہ پھر سے مغربی منافقت کی ہے، کہ آج یورپین کمیشن کی رپورٹ ایک اپنا نتیجہ پیش کرتی ہے، انہوں نے ایک تفتیش اسٹارٹ کری تھی کہ البتہ کیا حماس جو ہے غزہ کے اندر آنے والی جو بین الاقوامی امداد ہے اس کو چوری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ پچھلے کئی دہائیوں سے ایک موقف رہا ہے اسرائیلی حکومت کا، ایک جھوٹ رہا ہے، ایک بیانیہ رہا ہے، ایک چورن رہا ہے، کہ ہم جو بھی غزہ کے اندر امداد کو آنے دیتے ہیں اس کو حماس چوری کر لیتا ہے، اور چوری کر کے مہنگوں داموں میں غزہ کے لوگوں کو بیچتا ہے۔ تو آج جو یورپین کمیشن نے اپنی تفتیش کری اس معاملے کے اوپر، تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ اب تک کوئی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ اسرائیل کے پاس نہ فلسطین میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کے پاس، کہ کیا حماس وہاں پہ واقعی میں امدادی ساز و سامان کو چوری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ ساتھ یورپین کمیشن کی جو ڈائریکٹر ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے اندر جو بھی موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی بھیانک ہے، اور اس کو دیکھا جائے تو یہ بڑی ہی ایک الجھی ہوئی پریشانی ہے۔ یعنی کہ اس رپورٹ میں بالکل بھی یہ اس بات کا انتباہ نہیں دیا جاتا، اس بات کا اقرار نہیں کیا جاتا کہ غزہ کے اندر جو اسرائیلی جارحیت جاری ہے یہ قتل عام کے برابر ہے، بلکہ صرف یہ کہہ کے ٹھہرا دیا جاتا ہے اس بات کو کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت بہت الجھا ہوا ہے۔
یعنی کہ اس بات کے باوجود کہ آپ کے پاس ثبوت بھی آ گیا کہ حماس نے اب تک امدادی سامان چوری نہیں کرا، لیکن مغربی جھوٹ اور مغربی منافقت اس حد تک پھیلا ہوا ہے کہ وہ اس بات کو قابل قبول کرنے کے لیے کسی طرح قائل نہیں ہو سکتے کہ اسرائیل جو غزہ کے اندر کر رہا ہے، وہاں پہ جو لوگوں کو قتل کر رہا ہے، یہ ایک قتل عام کے برابر ہے۔ آج کی جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ مشرق وسطیٰ کے پھر سے بگڑتے ہوئے حالات پہ کہ آج اسرائیل کی جانب سے ایئر اسٹرائکس کیے گئے ہیں یمن کے جو حوثی علاقے ہیں ان کے اوپر، جہاں پہ ان کا ہدف بنایا ہے جو بندرگاہیں ہیں حوثیوں کی، حدیدہ، راس عیسیٰ اور صالف، اور اس کے ساتھ ساتھ رس کندب پہ ان کا ایک پاور پلانٹ تھا، ایک بجلی بنانے کا ایک تنصیبات تھی جس کے اوپر اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے، ان چاروں جگہوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں حوثیوں کی جانب سے دو میزائلز داغے جاتے ہیں اسرائیل کی جانب سے، لیکن اس کا کچھ نتیجہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ جو حملہ ہوتا ہے یہ تقریباً ایک مہینے کے اب پوز کے بعد ہوتا ہے یمن کے اوپر۔ اب ہم دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں ایک روش پکڑ رہی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے پہلے ایران کے اوپر حملے ہوتے ہیں، اب یمن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور یہ جو مسلسل حالات ہیں یہ بگڑنے کی طرف مڑ رہے ہیں۔ اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق شام سے ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں میں امریکی حکومت کی جانب سے کچھ ایگزیکٹو آرڈر سائن ہوتے ہیں کہ جس میں شام کے اندر جو موجود بڑی داعش کی اور القاعدہ کی جو تنظیمیں تھیں، بشمول ایچ ٹی ایس، جس نے اب شام کے اندر نئی حکومت بنائی ہے، جس کا جو سربراہ ہے جو کہ ایک وقت میں ایک مطلوب دہشت گرد تھا امریکہ کو بھی، احمد الشرح، اس کو صدر تسلیم کر لیا جاتا ہے شام کے صدر کو، اور اس کے ساتھ ساتھ شام کے اوپر جو تمام پابندیاں تھیں ان تمام ہٹا دی جاتی ہیں، ان کے دہشت گرد گروپوں پہ جو تمام پابندیاں تھیں وہ بھی مغربی ہٹا دی جاتی ہیں، اور ایک کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے ایک نتیجے میں کہ جو یہ نئی شام کی حکومت ہے اس نے مغربی آقاؤں کے سامنے مکمل طور پر اپنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک سرخی آتی ہے ٹی آر ٹی گلوبل سے، جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نے اپنے جو شام کے جو جنوب میں اپنا ایک غیر قانونی قبضہ کرا ہوا ہے، جو کہ اس سال کی شروعات سے کرا تھا جب سے یہ بشار الاسد کی حکومت گری تھی۔ ویسے تو وہ گولان ہائٹس پہ 1974 سے قبضہ کرے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ گولان ہائٹ سے نیچے آ کے مزید انہوں نے کچھ دمشق سے 20 کلومیٹر تک کے فاصلے تک اپنے فوجی تنصیبات کو وہاں پہ پھیلا لیا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے اسرائیل جو ہے اب اس نئی چوری ہوئی زمین کے پہ 10 کچھ اپنی نئی عسکری اڈے بنائے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شام کی حکومت کی جانب سے اس پہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا، اس کے خلاف کوئی الفاظ نہیں بولا جائے گا، اور بالکل بھی اپنے دفاع کے لیے کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ ہم نے کچھ پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ پہلے ہم نے آپ کے سامنے ایک انکشاف پیش کرا تھا اسرائیلی میڈیا کا، جہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ جو یہ شام کی نئی آنے والی حکومت ہے اس کو حکم ملیں مغربی دنیا کی جانب سے کہ آپ گولان ہائٹس کو بھول جاؤ۔ گولان ہائٹس 1974 سے اسرائیل کا حصہ ہے، اب یہ مسلسل طور پر اسرائیل کا حصہ بنا رہے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ آپ کو ایک نیا حکم ملتا ہے کہ اب ہمیں لبنان کو توڑنا ہے۔ تو اس کے ایک نتیجے میں ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے، ایک انکشاف آتا ہے شام کی حکومت کی جانب سے، جہاں سے وہ بولتے ہیں کہ یا تو اسرائیل ہمیں اب گولان ہائٹس واپس کرے، یا اسرائیل ہمارے ساتھ مل کے لبنان پہ حملہ کرے، لبنان کو توڑے، اور ہم جو ہے اب لبنان کا جو دربلس شہر ہے جس کو انگریزی میں ٹرائپولی بولا جاتا ہے، ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ اور جو اسرائیل کا جو شروع سے ایک روش رہی ہے، ایک خواب رہا ہے اپنے گریٹر اسرائیل کو بنانے کا، جس میں اردن بھی شامل ہے، جس میں مصر کا بھی ٹکڑا شامل ہے، جس میں لبنان تو پورا کا پورا ہی شامل ہے، تو اس کی ایک حقیقت تسلیم کرنے کے لیے، ایک حقیقت بنانے کے لیے اب اسرائیل اور یہ مغربی آقاؤں کے چلتی ہوئی یہ شام کی نئی حکومت مل کے کام کر رہے ہیں، اور خطے کے جو نقشے ہیں یہ پھر سے دوبارہ ایک شدید طریقے سے آنے والے وقت میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں، امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا ہو، اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔